آج بشیر بدر کی ایک خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اداس رات ہے کوئی تو خواب دے جاؤ، میرے گلاس میں تھوڑی شراب دے جاؤ۔ اداس رات ہے کوئی تو خواب دے جاؤ، میرے گلاس میں تھوڑی شراب دے جاؤ۔ بہت سے اور بھی گھر ہیں خدا کی بستی میں، فقیر کب سے کھڑا ہے جواب دے جاؤ۔ میں زرد پتوں پہ شبنم سجا کے لایا ہوں، کسی نے مجھ سے کہا تھا حساب دے جاؤ۔ ادب نہیں ہے یہ اخبار کے تراشے ہیں، گئے زمانوں کی کوئی کتاب دے جاؤ۔ میری نظر میں رہے ڈوبنے کا منظر بھی، غروب ہوتا ہوا آفتاب دے جاؤ۔ ہزار صفوں کا دیوان کون پڑھتا ہے، بشیر بدر کا کوئی انتخاب دے جاؤ۔ اداس رات ہے کوئی تو خواب دے جاؤ، بڑی تنہائی ہے، بڑی اداس رات ہے، جی نہیں بہل رہا ہے، میری آنکھوں کو کوئی تو خواب دے جاؤ۔ اداس رات ہے کوئی تو خواب دے جاؤ، میرے گلاس میں تھوڑی شراب دے جاؤ۔ زیادہ نہیں، تھوڑی سی شراب دے جانا، میں گھونٹ لیتے ہی وہ پھر خواب میرے جاگ جائیں گے اور یہ اداس رات میری گزر جائے گی۔ اداس رات ہے کوئی تو خواب دے جاؤ، میرے گلاس میں تھوڑی شراب دے جاؤ۔ بہت سے اور بھی گھر ہیں خدا کی بستی میں۔ بھئی تمہارے در پہ کسی فقیر نے صدا لگائی ہے، کسی نے آواز دی ہے، تو بھئی جو دینا ہے دے دو، نہیں دینا ہے تو اسے جواب دے دو۔ خدا کی بستی اتنی بڑی بستی ہے، جو اور بھی گھر ہیں، وہ اور بھی دروازے پہ جائے گا، تمہاری یہاں تو نہیں ٹھکا ہوا رہے گا نا۔ تو بہت سے اور بھی گھر ہیں خدا کی بستی میں، فقیر کب سے کھڑا ہے جواب دے جاؤ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے محبوب کے در پہ کھڑا ہے اور سوالی، اور اس سے دیدار مانگتا ہے، دیدار مانگنا چاہتا ہے، اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، لیکن صنم جو ہے وہ دروازے پر نہیں آ رہا۔ تو یہ خود کو فقیر تصور کر کے کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر تم نہیں سامنے آ سکتے تو مجھے جواب دے دو، اور بھی در ہیں خدا کی بستی میں وہاں چلا جاؤں۔ بہت سے اور بھی گھر ہیں خدا کی بستی میں، فقیر کب سے کھڑا ہے جواب دے جاؤ۔ میں زرد پتوں پہ شبنم سجا کے لایا ہوں، کسی نے مجھ سے کہا تھا حساب دے جاؤ۔ بھئی میری زندگی کا حساب کسی نے مانگا تھا، تو زندگی کیسی گزری میری؟ زرد پتوں کی مانند، جو شاخ سے ٹوٹا ہوا پتا، زرد پتا خزاں رسیدہ ادھر ادھر اڑتا ہوا ہواؤں کے زور پہ، تو ویسی زندگی مجھے ملی تھی۔ تو اس پہ شبنم کے قطرے، مطلب آنسو کے قطرے جو میں رو پڑتا تھا اپنی قسمت پہ، اپنے حالات پہ، تو شبنم، تو انہی زرد پتوں پر میں نے اپنے شبنم سجا کر، مطلب آنسو کے قطرے میں سجا کر کے اپنے زرد پتوں جیسی زندگی پر آنسو کے قطرے سے سجا کر کے میں لے آیا۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا حساب دے جاؤ، تو حساب کے طور پہ یہی دو چیزیں تھیں میرے پاس، ایک زرد پتوں جیسی زندگی اور اس پر ٹپکے ہوئے چند آنسو۔ میں زرد پتوں پہ شبنم سجا کے لایا ہوں، کسی نے مجھ سے کہا تھا حساب دے جاؤ۔ ادب نہیں ہے یہ اخبار کے تراشے ہیں، ادب مینس لٹریچر، یہ لٹریچر نہیں ہے جو تم کچھ مجھے دے رہے ہو۔ اب جو نئی نئی کتابیں آ رہی ہیں وہ تو اخبار کے تراشے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی صحافت کر رہا ہو، جیسے کوئی خبر دے رہا ہو۔ یہ ادب تو نہیں ہے، ادب کوئی اور شے ہے، صحافت کوئی اور شے ہے۔ تو ادب نہیں، یہ لٹریچر نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے، یہ اخبار کے تراشے ہیں، گئے زمانوں کی کوئی کتاب دے جاؤ۔ ادب مجھے چاہیے تو مجھے گزرے زمانوں کی کوئی پرانی کوئی کتاب دے جاؤ، اس میں ادب ہوتا تھا، وہ اخبار کے تراشے نہیں ہوتے تھے۔ گئے زمانوں کی کوئی کتاب دے جاؤ، میری نظر میں رہے ڈوبنے کا منظر بھی، غروب ہوتا ہوا آفتاب دے جاؤ۔ ہر عروج کے بعد ایک زوال ہے، یہ بالکل طے شدہ ہے۔ تو انہوں نے ہو سکتا ہے عروج دیکھا ہو، تو پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی میری نظر میں ڈوبنے کا منظر بھی ہو، زوال کا منظر بھی میری آنکھوں میں ہو، تو ایسا کرو کہ غروب ہوتا ہوا آفتاب دے جاؤ، مجھے ایسا کوئی منظر دے جاؤ جس میں غروب ہوتا ہوا آفتاب دکھائی دے رہا ہو، ڈوبتا ہوا سورج مجھے دکھائی دے، تاکہ میں یہ بھی جان سکوں کہ بھئی عروج کے بعد تو زوال لازمی ہے۔ میری نظر میں رہے ڈوبنے کا منظر بھی، غروب ہوتا ہوا آفتاب دے جاؤ۔ ہزار صفحوں کا دیوان کون پڑھتا ہے؟ بھئی ایک کسی شاعر کا دیوان ہو تو کئی ہزار صفحات ہوتے ہیں نا، اس کے کئی پنے ہوتے، اتنا کون پڑھتا ہے؟ بشیر بدر کا انتخاب دے جاؤ، بشیر بدر کی شاعری کا کوئی انتخاب ہے تمہارے پاس؟ کوئی پتلی سی کتاب، وہی دے جاؤ، وہی کافی ہے۔ وہی موٹی موٹی ہے وہ، اتنی ضخیم دیوان کون پڑھے؟ تو ہزار صفحوں کا دیوان کون پڑھتا ہے، بشیر بدر کا انتخاب دے جاؤ۔ بشیر بدر کی غزل آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجئے، اور اگر آپ نے سبسکرائب اب تک نہیں کیا تو کر لیجئے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔